السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النجم پارہ نمبر 27 ہے، یہ ہم نے مکمل کر لی تھی لیکن اینڈ والی تلاوت رہ گئی تھی، وہ انشاءاللہ اپنا جو ہمارا کام ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 50 سے تلاوت رہتی تھی۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آج انشاءاللہ ہم نے سورہ القمر کرنی ہے، آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ، اقتربت قریب آ گئی، الساعۃ قیامت، یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، قرب سے ہے یعنی ساتھ ہی آ لگی ہے۔ ون شقہ، اور شک ہو گیا، القمر چاند، اور چاند پھٹ گیا۔ وہیں یرو، اور اگر وہ دیکھ لیں، آیتن کوئی بھی آیت یا کوئی نشانی، یوردو وہ اعراض ہی کرتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، وہ یقولو اور وہ کہتے ہیں، سحرن ایک جادو ہے، مستمر مسلسل جاری رہنے والا یا گزرنے والا۔ سورہ القمر کا شان نزول پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع میں تشریف فرما تھے کہ کفار مکہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واضح نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو۔ اچانک چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، جیسا کہ اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا نیچے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے فرمایا، دیکھو گواہ رہنا۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ اسی طرح اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی آئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند پھٹا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے آپ سے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھا دیا۔ اس کا بھی یہی حوالہ ہے، یعنی بخاری کتاب و تفسیر سے ہی یہ بھی حدیث لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا ہے یا ان کا مبعوث ہونا ہے، اس کے بعد اور قیامت میں کچھ بھی اب فاصلہ نہیں رہ گیا، یعنی جو سارے انبیاء کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ آ کر بتائے کہ اب یعنی کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، تو اب قیامت ہی آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اور قمر کا پھٹنا، یعنی جو انشقاق قمر ہے، اس کا باہمی تعلق یہ ہے کہ انشقاق قمر قرب قیامت کی ایک نشانی ہے جو واقعہ ہو چکی، لہٰذا اب قیامت کو قریب ہی سمجھو۔ اور لیکن اس کے باوجود مشرکین اس کو ماننے نہیں تھے۔ وہ کیا کہنے لگے کہ جب کافروں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے کہ یا تو وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، کہ وہ اس سے اعراض برتنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادو ہے جو چلتا ہوا ہے، یعنی ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے جو ہمیں ایسا نظر آنے لگا ہے۔ تو اس حیرانی میں ایک شخص نے کہا کہ اگر ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے تو یہ جادو ہر طرف تو نہیں ہو سکتا، تو تمہیں چاہیے کہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لو۔ چنانچہ آس پاس کے لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی، مگر یہ کافر اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ معجزہ ہے
جو کہ ارد گرد بھی دیکھا گیا تھا، اور جب وہ لوگ جو کہ مکہ میں موجود نہیں تھے اس وقت، اور وہ سفر پر تھے یا کہیں اور تھے، تو انہوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ اور اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت میں ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ قیامت کے قریب چاند کا پھٹنا، یا چاند سورج ستاروں کے کشش ثقل کا ختم ہو جانا، اور یہ سب کچھ ان کا بے نور ہو جانا، یہ برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو کن فیکون سے ہی، یعنی یہ کلمہ کن سے سب کچھ کر دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورت، اس کے مضامین جو ہیں وہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، یعنی بڑی گیدرنگز میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت کی گھڑی ان دو انگلیوں کی مانند ہے، یعنی اب میرے اور قیامت کی گھڑی کے درمیان کوئی وقت نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کہنا چاہیے کہ جیسے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب جتنا وقت گزر چکا ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کی گھڑی کا وقت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ شخص جس کو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہوگا، وہ چاند کے پھٹنے کو دیکھ لے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے اس وقت چاند پھٹ سکتا ہے، تو اسی طرح قیامت کے قریب بھی یہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ کافروں نے اس کو جھٹلایا، ان کی تو حالت ہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے تو وہ اعراض ہی برتتے۔ نشانی تو قرآن ہی کافی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی حصی معجزے کا مطالبہ کیا، اور وہ بھی ان کو دکھا دیا گیا۔ اور جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لو، کیونکہ جس چیز کو وہ جادو کا نام دے رہے تھے، جادو وہ چیز ہے جو کہ سامنے کے لوگوں پر کی جاتی ہے نا، یعنی اس میں نظر بندی کر دی جاتی ہے جادو میں۔ تو جادو سامنے کے لوگوں کی آنکھوں کو باندھتا ہے کہ ان کو چاند دو ٹکروں میں نظر آئے، لیکن اس نے کہا کہ پھر مسافروں سے پوچھ لو کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، کیونکہ ان کی تو نظر بندی نہیں ہو سکتی۔ تو مسافروں نے بھی آ کر اس واقعے کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، اور اس کو ایک چلتا ہوا جادو کہنے لگے، یعنی یہ تو پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بات ہوتی تو پھر اس کو جو سا تاریخ میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہی بات ہے کہ یہ چاند پھٹ کر پھٹا نہیں رہ گیا تھا، بلکہ یہ ایک اس ساتھ کی بات تھی کہ اس کے بعد یہ دوبارہ سے جڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ لیکن ایک ہمیں ہسٹری ملتی ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ مالی بار کے راجہ نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہی واقعہ دراصل اس کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا۔ اور یہاں پر جو اصل میں عمل کی بات ہے وہ تو یہ دیکھیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ تمہارے پاس مہلت ہی کتنی ہے۔ اگر ہم قیامت کبریٰ کو چھوڑ دیں گے، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ساری نشانیاں گزرنے کے بعد اور اس کے بعد اشرار پر قائم ہوگی، لیکن جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی نا، یعنی اس کی تو قیامت صغریٰ قائم ہوگی، اس کے تو اعمال کی مہلت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا انسان کثرت سے ذکر کیا کرے، اکثر ذکر حازم اللذات، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں نا، کوئی ہمیں قیامت کی یاد کراتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، تو ہم اس وقت ہمارے ایمان کا درجہ اور طرح سے ہوتا ہے، ہم بہت ساری کمٹمنٹس کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ دنیا میں جب جاتے ہیں، اس کی لذتوں کو محسوس کرتے ہیں، تو دل پھر سے لگنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا چاہیے کہ موت کو انسان کثرت سے یاد کیا کرے، وہ بھی تو اس کی قیامت ہی ہے نا، کہ وہ آ جائے گی تو اس کے پاس وقت کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کب آئے گی۔ تو کیا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی تیاری کر کے رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی چیز کا وقت معین ہو جاتا ہے نا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے، تو پھر تب تک کے لیے ہم اپنے کام سیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی روٹین ہماری موت کے بارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کثرت سے یاد کریں، اور اپنے جو بھی اوقات ہیں ان کو اس طرح سے منظم کریں کہ لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اور ہم ہر وقت آخرت کی تیاری میں ہی ہوں، اور خاص طور پر ہمارا استغفار مکمل ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تو اور لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایسا رویہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ یقول سحر مستمر، اگر زبان سے نہیں کہتے تو اپنے عمل سے اس کو جھٹلا دیتے ہیں،
ٹھیک ہے؟ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ ان کو یہ لگا کہ جیسے پہلے انبیاء ایسے جادو کے کرشمے دکھاتے رہے ہیں، ان کا جادو بھی چلا گیا، ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، اسی طرح یہ نبی اور اس کے کرشمے بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی سحر و مستمر ہے، گزر جانے والا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملے کا ایک انجام ہے، یعنی اس کو ایک قرار کی جگہ پر پہنچنا ہے۔ تو یہاں یہ دراصل ان کی جھٹلانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ چاند پھٹا نہیں تھا یا یہ نشانی انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی، اور یہ تو ایک صرف ایک نشانی کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں، اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر قرآن ایک معجزہ ہے جس کو وہ جھٹلاتے تھے، حالانکہ یہ ایک برحق کتاب ہے اور وہ اس کی مثال نہیں لا سکے تھے۔ تو وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا اور انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، کیونکہ نبیوں اور ان کے معجزات سے انکار کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، تو ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچنا ہی ہے، جو وہ کر رہے ہیں اس کا انجام بھی وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن یہاں پر رک کر سوچیں کہ کیا ہمارا عمل اگر ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں سے متمتع ہونا چاہتے ہیں، ہم اسی میں ہی الجھے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ہر وقت یہی خود کو جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں کہ اچھا نہیں ابھی بڑا وقت پڑا ہے، یہ کام کر لوں پھر اس کے بعد میں یہ کر لوں گی، یعنی جو بھی نیکی کے کوئی کام ہمارے ذہن میں آتے ہیں یا بڑی بڑی کمٹمنٹس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس یا شیطان یا ماحول کی رکاوٹیں کیا کرتی ہیں کہ فوراً ہی کوئی دوسرا کام ہمارے سامنے لے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج آپ نے کمٹمنٹ کی کہ میں اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گی، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی بچوں کی کوئی ضرورت سامنے آ جاتی ہے یا کوئی اپنی نفس کی خواہش سامنے آ جاتی ہے اور انسان کہتا ہے اچھا میں بعد میں کر لوں گا، نعوذ باللہ۔ کلو امر مستقل، ہر وقت کا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہر عمل کا کوئی نہ کوئی انجام یا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ تو ہم یہ جان رکھیں کہ یہ جو ہمارے اندر ایک کشمکش لگ جاتی ہے نا کہ ہم اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، تو ہم اس وقت کو نہ بھولیں جب ہمارے پاس وقت کی مہلت ہی ختم ہو جائے گی، ہم عمل ہی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے رسول کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس کا بھی نتیجہ نکل کر رہے گا، ایسا وقت لازماً آنے والا ہے، تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ نبی برحق تھا اور جس بات پر تم اڑے ہوئے تھے وہ غلط تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ بس اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق جاءہم، آئے ان کے پاس، من الانباء، آئیں ان کے پاس خبروں میں سے، ما فیہ مزدجر، وہ جس میں ڈانٹ ہے، کافی سامان عبرت ہے، یعنی قرآن میں تو اقوام سابقہ کی سرگزشت کو بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بار بار مختلف اقوام کا انجام اور ان کو پہنچنے والے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، تو یہ کیوں؟ تاکہ ان واقعات کا ذکر انسان کے لیے کوڑے کا کام کرے اور وہ بھگ ٹوٹ چل پڑے اپنی آخرت کی منزل کی طرف، آخرت کی تیاری کے لیے، اور اسی کو شرعی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے دنوں کے ذریعے سے نصیحت کرنا۔ تو ان واقعات میں لوگوں کی عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے مواد تو بہت موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرف توجہ ہی نہ کرے تو یہ ڈانٹ کس کے کام آ سکتی ہے؟ تو فرمایا حکمتم بالغتن، ایک حکمت ہے پہنچنے والی کامل، فما تغنی النذر، تو نہ کام آئے ڈراوے، یعنی ڈرانے والے یا یہ جو ڈراوے ہیں یہ ان کو کام نہیں آتے، جو کہ توجہ ہی نہیں دیتے، جو اپنی ہی خواہشات نفس کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیر جاتے ہیں، تو یہ ان کے کام نہیں آتے۔ حالانکہ یہ تو حکمت بالغہ ہے، ایک پہنچی ہوئی حکمت ہے اور ایک مکمل خبر ہے، اور یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیغام مکمل طور پر پہنچا دیا گیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فتولی عنہم، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، یوما، جس دن، یدعو، پکارے گا، الداعی، پکارنے والا، الی، طرف، شیئن، ایک چیز کے، نکر، جو کہ انجان ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اگر اس طرح کوئی، کیونکہ ہمارا بھی کام کیا ہے کہ ہم پیغام دیتے رہیں، دعوت حق کی تبلیغ کرتے رہیں، اس کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، تو کیا ہوگا کہ کچھ لوگ تو مان جائیں گے، بہت سے لوگ نہ بھی ماننے والے ہوں گے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ ضدی انسانوں کی ہدایت کے لالچ میں انسان اپنا وقت ضائع نہ کرے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ نکر کا معنی ناگوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انجانی اور اجنبی چیز، یعنی جس دن ایک پکارنے والا ان کو پکارے گا کہ اٹھو حساب کتاب کے لیے وہ بلائے جائیں گے، تو یہ بات ان کے لیے بالکل انوکھی ہوگی، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جس کا وہ دنیا میں انکار کرتے رہے، اس کا انہیں خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ یہ تو حقیقت بن جائے گی کہ ہمیں زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ہم جنت دوزخ اور آخرت کی جو بھی مراحل اور منازل ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جیسے قبر کے عذاب کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اس کا مشاہدہ بھی کرایا گیا اسی جیتی جاگتی دنیا میں، اور ہم ایسے واقعات سنتے ہیں۔ اور جیسے ایک میں اس دن واقعہ سن رہی تھی کہ ایک خاتون کسی قبرستان میں پہنچی، تو وہاں پر انہیں ایک قبر سے مسلسل آواز آ رہی تھی کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے اور عقل کرتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، استغفر اللہ۔ اور اس طرح اور بھی بے شمار مشاہدے جو ان سے ہیں وہ ہمیں کرائے جاتے ہیں، لیکن انسان اس دن کی ہولناکی کو یا تو اگنور کر دیتا ہے یا اس سے پوری طرح سے خبر نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اس دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، اور ڈراوے ہمیں کس حد تک ڈراتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کہ ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ایسی ناگوار، سخت ناگوار چیز کی طرف انسان بلایا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں بھی ہم کوئی ایسا معروف سے ہٹ کر کام کر لیں نا جو کہ لوگوں کی نظروں میں برا ہو، تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری ویڈیوز لوگوں کو دکھائی جائیں یا ہمارے وہ کام سامنے آئے، حالانکہ وہ کوئی ایسی عجب چیز نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ لوگوں کے سامنے یہ کام آئے۔ تو اسی طرح نعوذ باللہ جب مجرموں کے جرم وہاں پر سب کچھ عیاں ہو جائے گا، سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا، تو واقعی یہ ایک سخت ناگوار چیز ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ظاہر کرنے کے علاوہ ڈر کس بات کا لگ رہا ہوگا کہ اب اس پر باز پرسی ہونی ہے، باز پرس ہونی ہے، پوچھا جانا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے عذاب یا سزا دی جانی ہے، استغفر اللہ۔ خشان جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم، ان کی نگاہیں، یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداثی قبروں سے، کأنہم گویا کہ بے شک وہ، جراد منتشر ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، یعنی قبروں سے مراد یعنی اس دن کیا حال ہوگا ان کا کہ جھکی ہوئی نگاہیں ہوں گی جب وہ نکلیں گے نا، تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جدھر سے ان کو پکارا جا رہا ہے ادھر دوڑ رہے ہیں، اور جھکی ہوئی نگاہیں ہیں، کوئی تکبر اور شان و شوکت جو تھی وہ سب ختم ہو گئی، اور قبروں سے پھر نکلیں گے، اور قبروں سے یہاں پر مراد وہ قبریں نہیں جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا، کیونکہ ان قبروں کے تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہیں گے، تو قبروں سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں کسی بھی انسان کے جسم کے خاکی ذرات ہوں گے، اور ان کو اکٹھا کر کے اس کو جو سا ہے وہ ایک پورے جسم کی شکل دی جائے گی، تو ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی قیامت کے ہولناک منظر دیکھ دیکھ کے۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے بتایا نا کہ جب اپنے جرائم کی فہرست سامنے آئے گی اور دنیا کی زندگی کرتوتیں سامنے آئیں گی، اور پھر یہ سب سامنے ہوگا کہ عذاب کیا کیا ہیں وہاں پر تیار، اور سزائیں کیا ہیں جو کہ قیامت کے دن اسی یعنی حشر کے میدان میں شروع ہو جائیں گی نا، یعنی جیسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزائیں ہیں، اور دوسروں کا مال ناحق کھانے والوں کی سزائیں ہیں، سانپ جو ہے وہ اس کو لپیٹا ہوا ہوگا، یا پھر ناحق کسی کی زمین ہتھیانے والوں کے لیے کہ وہ زمین کے ساتھ توق اس کی گردن میں ڈالے جا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ وہ سامنے جب دیکھیں گے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کانہم جراد منتشر، اور ایسے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی اتنی زیادہ ٹڈی دل کی طرح دوڑنا شروع کر دیں گے جدھر سے انہیں پکارا جا رہا ہوگا۔ مہطعین دوڑنے والے ہیں، الداعی پکارنے والے کی طرف، یقولو کہیں گے الکافرون کافر، ھذا یہ یومن دن ہے، عسر سخت، یہ تو ایک سخت دن ہے، تو قیامت کی ہولناکیاں اور دہشت ناک مناظر دیکھ کر انہیں یہی فکر لاحق ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی کٹھن دن ہے، اور پکارنے والوں کی طرف دوڑنے والے ہوں گے۔ یعنی آج تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ اکبر کی پکار پڑتی ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اٹھ کے ایکٹیولی جا کے نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس دن کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکے گا، وہ پکارنے والے کی طرف ان کو دوڑنا ہی پڑے گا، اور سائق اور شہید جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ ان کو ہانکنے والا بھی ہوگا، اگر وہ خود نہیں چل رہے ہیں تو وہ پیچھے آگ بھی لگا دی جائے گی، اور سائق جو ان کو ہنکار ہے کہ چلو اب اس طرف جہاں پر تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔
اللہ اکبر! تو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایکچولی تو دراصل ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہم اس خبر کو حقیقی جانیں تو ہی ہمارے اعمال بدلیں۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ ہم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کریں اور ان تمام واقعات کو دہرائیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ یعنی یہ وہ کہانی ہے جس میں سے ہم سب کو گزارا جانا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم دنیا کی کہانیوں میں فلاں کے واقعات، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ وہ ہوا، اس میں ہم کتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں نا، ہر کوئی اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق پوچھتا ہے، اچھا فلاں کی شادی ہو گئی، کس سے ہوئی، کیسی ہوئی، اور بے شمار ایسے اور بھی سوالات ہوتے ہیں، کسی کو سیاست کی دلچسپی ہے، کسی کو اور۔ تو لیکن یہ وہ کہانی ہے جو کہ سب کو نظر آنی ہے۔ اس کہانی میں سے ہر کردار گزرے گا، ہم جو بھی ہم لوگ ہیں ہم سب وہاں پر پہنچیں گے۔ ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا ہی کٹھن دن ہوگا۔ تو جب ہم اس کی سختی کو محسوس کریں گے تو پھر ہم اس کے لیے تیاری بھی کریں گے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ۔ ٹھیک، تو یہاں پر آیت نمبر 9 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاریخ کے ذریعے سے ہمیں عبرت دلائی ہے۔ فرمایا کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم نے، فکذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا، عبدنا، ہمارے بندے کو، وقالوا، اور انہوں نے کہا، مجنون، مجنوں ہے، وازدجر، اور ڈانٹا گیا ہے، خوب دھمکی دیا گیا ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم سے پہلے بھی قومیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ کیسے قوم نوح نے اپنے رسول نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، جو ہمارا بندہ تھا، اس نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور اس کو کہنے لگے کہ تو مجنوں ہے، اور خوب دھمکی دیا گیا، یعنی اس کو بری طرح سے جھڑکا گیا، استغفر اللہ۔ اور وہ دیوانہ کیوں کہتے تھے نوح علیہ السلام کو؟ کیونکہ آپ قوم کی اکثریت کے آبائی عقائد کے خلاف صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ اٹھ بھی کھڑے ہوتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ہر وقت ہر بندے کو وہ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، جہاں سے بھی گزرتے اس بندے کو توحید کی دعوت دیتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کا بھی ساری قوم کے خلاف ایک توحید کی دعوت دینا مشرکین مکہ کے نزدیک دیوانگی تھا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جو ہے یعنی کیا کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو کس کس طرح سے انہوں نے ڈانٹا گیا کہ کبھی سنسار کرنے کی دھمکی دیتے، کبھی قتل کی، کبھی صرف ڈانٹ پلاتے کہ تم اس کلام سے کو بتانے سے باز کیوں نہیں آتے ہو۔ تو یعنی ہر قوم جو ہے وہ اپنے رسولوں کو اسی طرح جھٹلا چکی اور ایسی ان کے ساتھ یعنی برا سلوک کر چکی۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا، فدعا ربہ، اور یہ فوراً نہیں ہو گیا، مسلسل ان کو آپ تبلیغ کرتے رہے، اور 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے رب کو پکارا، انی، کہ بے شک میں مغلوب ہوں، مغلوب کر دیا گیا ہوں، یعنی فنتصر، تو بدلا لے، یعنی سینکڑوں برس اپنی قوم پر مغز کھپایا، ان کی طرف سے ایذائیں، ان کی جھڑکیاں برداشت کیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا کی کہ جب آپ کسی بھی شخص کے مزید ایمان لانے سے مایوس ہو گئے
تو دعا کیا تھی کہ یہ لوگ جو ہم پر طرح طرح کے ظلم ڈھا چکے ہیں، ہماری مدد فرما ان کے مقابلے میں۔ ففتحنا ابواب السماء، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، بمائن، ساتھ پانی کے، منہمر، برسنے والا۔ تو ہم نے اوپر سے موسلا دھار متواتر لگاتار بارش برسائی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان نے اپنے دھانے کھول دیے ہیں، اور نیچے زمین سے پہلے تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، پھر بے شمار چشمے پھوٹ پڑے اور ساری زمین چشمے ہی چشمے بن گئی۔ آسمان اور زمین کا پانی مل گیا، جدھر دیکھو پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے، اور یہ عمل کافی روز تک جاری رہا، اور پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی تھی کہ چھوٹے موٹے پہاڑ سب ڈوب گئے۔ اور پھر آگے جو فرمایا نا، آگے پڑھتے ہیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو، عیوناً، چشموں میں، یعنی زمین اتنی زیادہ پانی سے بھر گئی کہ وہ پھر چشمے پھوٹ پڑے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، پس پانی مل گیا، عَلَىٰ أَمْرٍ، اوپر ایک حکم کے، قد قدر، تحقیق جس کا اندازہ کیا گیا تھا، جو مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے جو مقام مقدر کر دیا تھا، پانی اس سطح تک پہنچ گیا، اور اس سطح تک پہنچا تو زمین کے سارے پہاڑ چھوٹے موٹے سب کچھ ڈوب گیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی اس پانی میں ڈوبا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان قریب یہاں پر جون سا ہے اس پہاڑ پر پناہ لے لوں گا تو وہ مجھے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو اللہ کے حکم کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، تو کشتی پہ آ جا، لیکن وہ نہیں آیا، اور وہ پہاڑ بھی ڈوب گیا تھا۔ پھر فرمایا وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے سوار کیا اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ، اوپر تختوں والی کے، وَدُسُورٍ، اور میخوں والی کے۔ نوح علیہ السلام کو ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا گیا، اور یہ طوفان سے پیشتر نوح علیہ السلام نے یہ کشتی خود اللہ کے حکم سے لکڑی کے تختوں اور لوہے کے کیلوں کی مدد سے تیار کی تھی، اور یہ بھی بہت بڑی کشتی تھی، اور اس کو دیکھ کر قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی کہ ہم پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، اور یہ دیکھو اتنی بڑی کشتی تیار کر رہا ہے، اس کو یہاں پر کہاں چلائے گا جہاں نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہی سمندر بنا دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تجری بِأَعْیُنِنَا، یہ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، جزان، بدلہ تھا، لمن، واسطے اس کے، جو کانا کفر، جس کا انکار کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ! تو پانی کی سطح بلند ہوتی چلی گئی، اور حتیٰ کہ یہ کشتی خود بخود اٹھ گئی اور پانی کی سطح پر تیرنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ پہاڑ تک پانی میں غرق ہو گئے تھے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ ان کی منزل کون سی ہے، وہ تو اللہ کے سہارے ہی اس کشتی میں جانیں محفوظ کیے بیٹھے تھے، انہیں اس کے علاوہ کچھ علم نہیں تھا۔ نیچے پانی کا سمندر بن گیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کی آنکھوں کے سامنے، یعنی اللہ کی نگرانی میں، خاص نگرانی میں اس کشتی کی حفاظت ہو رہی تھی، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ کشتی اپنا رخ بدلتی چلی جا رہی تھی۔ اور جس کی ناقدری کی گئی تھی، جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کا بدلہ لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ نوح علیہ السلام کی ذات ہی تو تھی جو ان کے درمیان تھی اور عذاب کو روکے ہوئے تھی، لیکن جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ ایمان لائے، تو پھر یعنی وہ نوح علیہ السلام کی ذات ایک اللہ کی نعمت تھی ان کے درمیان، جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا۔ تو جب اس کی ناقدر شناسی کی گئی تو بدلے کے طور پر ساری قوم کو جون سا ہے عذاب میں ڈبو دیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا تھا ہم نے اس کو، آیتاً، ایک نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ تو یہ کشتی جو کہ پانی میں تیرتی چلی گئی، اور آخر کار جب پانی اترا ہے تو یہ جودی پہاڑ پر ٹک چکی تھی، آسمان سے بھی بارش بند ہو گئی، نیچے سے زمین نے بھی پانی جذب کیا، کچھ ہواؤں اور سورج نے پانی خشک کیا، تو 40 دن بعد لوگ کشتی پر جو تھے وہ اس قابل ہوئے کہ وہ زمین پر آئیں، تو کشتی وہیں پر رہ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے جو کام لیا جانا تھا وہ اللہ نے لے لیا، یہ مدت ہائے دراز تک وہیں پڑی رہی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بن گئی۔ تو ہے کوئی جو اس واقعے سے عبرت حاصل کرے، کوئی ہے سیکھنے والا؟ مدکر جو ہے نا، اس کا روٹ جو ہے ذکر ہی ہے، یعنی نصیحت پکڑنے والا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ آیت ہے جو کہ اب بار بار دہرائی جائے گی، ہر واقعے کے بعد یہ آیت آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس قرآن کو تھام لے، ٹھیک ہے،
اس قرآن میں ہی اس کو ہدایت ملے گی۔ وَكَيْفَ كَانَ عذابی، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب و نذر اور ڈرانا۔ دیکھو اس واقعے سے سبق حاصل کرو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے، یسرنا آسان کر دیا، یعنی اس کا مطلب مختلف طرح کے اس کے مطالب کیے گئے ہیں کہ عبرت، موعظت، نصیحت کے لیے اس کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا، آسان اور سہل ہے، یعنی اس کو ایک ایسا بنا دیا گیا کہ اس سے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ آسان کا مطلب یہ نہیں یعنی جیسے ہم اس کو آسان اپنے معنوں میں کہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس کو سہل بنایا، اس میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں، ایسے مناظر قدرت بیان کیے گئے ہیں، دلائل دیے گئے ہیں، اور انداز بیان سادہ اور عام فہم ہے کہ اس کے اولین مخاطب جو امی لوگ ہیں، پڑھے لکھے فاضل لوگ نہیں ہیں، وہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، کوئی اس میں خیالی فلسفے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تھوڑی سی محنت سے اس کو وہ حافظے میں بھی لا سکتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کے حافظ ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی ایسی علیم و حکیم ہے کہ اس نے اس قرآن سے سبق حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان فہم کر دیا کہ یعنی ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کا معجزہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی علمی سطح کے مطابق اس سے استفادہ اور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آسان انداز بیان اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کلام میں لاتعداد اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں، جب ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو وہ ہم پر کھلتی چلی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک عجوبہ ہے، ایک معجزہ ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں نہیں آتے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان عذابوں سے بچیں جو پچھلی قوموں پر آئے تھے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اگلا واقعہ بتایا کذبت عاد، جھٹلایا عاد نے، فکیف کان عذابی، تو کیسا ہوا میرا عذاب و نذر اور ڈراوے۔ تو دیکھو عاد نے جھٹلایا تو ان پر کیا کیا گیا؟ انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا کو، سرسرن تند تیز، فی یومی ایک دن میں، نحسم ایک منحوس، نحوست والے مستمر مستقل مسلسل، یعنی کہتے ہیں کہ یہ دن ماہ شوال کا آخری بدھ تھا۔ تو اور پھر یہ کہ اس دن ایسی ان پر تند و تیز ہوا بھیجی گئی جو ان پر چلتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ سارے ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ الحاقہ میں اس صراحت آتی نا کہ یہ عذاب ان پر مسلسل 8 دن اور 7 راتیں رہا تھا، نحسم مستمر یعنی مسلسل چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بدھ کا دن ہی جو ہے وہ نحس ہوتا ہے یا کوئی منحوس دن ہوتے ہیں، بلکہ اشارہ ہے کہ دیکھو ان کے لیے وہ کیسی نحوست لے کر آئے وہ دن کہ ان کو اس عذاب میں ڈالا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی دن ان کسی قوم کے حق میں منحوس ہوتا ہے اور کسی قوم کے حق میں سعد ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس دن بھی عذاب آیا ہم جانتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے پیروکار یعنی ایمان لانے والے بچا لیے گئے تھے، تو ان کے لیے وہی دن جو عذاب کا دن تھا نہ ماننے والوں کے لیے وہ خوشبختی کا دن تھا ماننے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اس کے عذاب کی پکڑ میں آئیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور وہ دن کیسا تھا؟ تنزی اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، اچھا اس ہوا کا ذکر ہے کہ وہ ہوا کیسی تھی جو مسلسل ان پر چل رہی تھی، پھینک رہی تھی اکھاڑ کر الناسا لوگوں کو، کأنہم گویا کہ بے شک وہ اعجازو نخل منقعر جڑ سے کٹے ہوئے تنے ہیں کھجور کے، نخل کھجور کے، اعجازو تنے ہیں منقعر جڑوں سے کٹے ہوئے، یعنی ایسے جیسے بڑے بڑے تنے ہوں اور ان کے لمبے لمبے قد تھے نا، تو ایسے اکھاڑ کر پھینکتی تھی کہ کھوپڑی الگ ہوتی تھی اور نیچے جا پڑتے تھے، استغفر اللہ۔ انتہائی تیز رفتار آندھی کی شکل میں یہ عذاب تھا، ہوا نہایت ٹھنڈی تھی، ان کے گھروں میں گھس جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ باہر ہی اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو یہ اکھاڑ رہی تھی اپنی جگہوں سے، بلکہ جہاں جہاں بھی کوئی تھا وہ ان کو گھروں سے بھی نکال کر لا رہی تھی، درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، اور قوم کے قد و قام میں ڈیل ڈول اور مضبوط اور طاقتور اجسام کے مالک لوگوں کو پاؤں سے اکھاڑ کر زمین پر پٹخ رہی تھی، اس سے ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی کھجور کے تنوں کی طرح جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت ہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات یعنی میرے ڈراوے۔
کاش کہ انسان اس سے سبق پکڑے۔ تو پھر ساتھ ہی وہی آیت پھر دہرائی گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان فہم کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے اس کو آراستہ پہ راستہ کر دیا کہ اس سے انسان نصیحت حاصل کر سکے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور پھر قرآن ہی کی بات ہوئی ہے کہ اگر انسان اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتا ہے اور ان ڈراموں سے عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ پھر اگلی قوم کا حال بتایا گیا، کذبت سمود، جھٹلایا سمود نے بالنذر، ڈراموں کو، یعنی انہوں نے تنبیہات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، ان کو جانے دیا۔ تو کہنے لگے فقالو، تو انہوں نے کہا ابشرن، کیا ایک انسان، منا ہمیں میں سے، واحدن ایک ہی، نتبعہ کہ ہم پیروی کریں اس کی، انا بے شک ہم، اذن تبھی، لفی البتہ میں، ضلالن گمراہی میں ہوں گے، بسعور اور جنون میں، یعنی ایسی باتیں کرنے لگے کہ کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی بات مانیں کہ جو ہمارے ہی جیسا ہے اور انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کوئی مفوق الفطر بات بھی ہم اس میں نہیں دیکھتے، اور اکیلا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی جتھا ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، نہ کوئی جاہو چشم ہے اس کا، ہم کیسے اس کی اطاعت کریں؟ ٹھیک ہے، انا اذا لفی ضلال مسعور، اگر ہم اس کی اطاعت کرنے لگیں گے تو ہم جیسا احمق اور پاگل کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور ایسی ہی باتیں مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے کہ یہ کیسا انسان ہے جو ہمیں میں ہی رہتا ہے اور ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں ایسا دیکھتے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا دیا۔ اور پھر اس طرح کی باتیں جو آگے فرمائی، کہیں انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کے بارے میں، اولکیا کیا ڈالا گیا ہے، ذکر نصیحت علیہ اس پر، من بیننا ہمارے درمیان سے یعنی اسی کا انتخاب کر کے اس پر نصیحت ڈالی گئی ہے، بل ہوا نہیں بلکہ وہ کذابٌ سخت جھوٹا ہے، اشر اترانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرتے تھے نا کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم میں سے اس کو چن لیا گیا اور اس پر اور اللہ نے اپنی رسالت اتار دی، اور جھٹلانے لگتے ہیں کہ وہ تو بڑا ہی جھوٹا ہے اور اترانے والا ہے، استغفر اللہ۔ سیعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب وہ جان لیں گے، غدن کل، من الکذاب، کون ہے سب سے جھوٹا، الاشر، اور کون ہے برخود غلط، یعنی کون اپنے طور پر غلط ہے، یعنی جیسے انہوں نے تحقیر کا انداز اپنایا نا کہ یہ اشر جو ہے نا یعنی آخری درجہ ہے اترانے کا نا، تو یعنی نہایت ہی تحقیر انہوں نے جیسے کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون ایسا ہے۔ غدن سے مراد کل یعنی عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی، جس دن یہ حقیقت جلد کھل جائے گی کہ اصل میں جھوٹا اور بڑے مارنے والا کون تھا اور نبی سچے تھے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن کا تو ہمیں نہیں علم ہے کب آ جائے، تو یعنی انسان اس دن سے ڈرے کہ جس دن اس سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا، حق اور باطل واضح ہو جائے گا۔ پھر فرمایا انا بے شک ہم، مرسلو بھیجنے والے ہیں، الناقتی اونٹنی کو، فتنتاً ایک آزمائش کے طور پر، لہم ان کے لیے، فرتقبہم تو انتظار کرو ان کا، وستبر اور صبر کرو۔ اور یہاں پر جب دیکھیں صبر کے درمیان تو آ رہی ہے، باب میں سے ہے کہ یعنی دیکھو ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، یعنی خوب صبر کریں کہ آپ دیکھیں کیا ان کا انجام ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی طرف معجزہ بھیجا وہ کیا تھا، دیو ہیکل اونٹنی تھی جسے ان کے مطالبے پر ہی بھیجا گیا تھا، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ آزمائش کس طرح سے تھی کہ اپنا منہ مانگا معجزہ تھا، اگر تو اس کو مان جاتے تو اور ایمان لے آتے تو بچت ہو جاتی، لیکن جب کوئی قوم منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مہلت ختم کر دی جاتی ہے، اور اب اس کا انجام عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ناقہ کو، جس کو اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، اس کو ان کی طرف بھیجا، لیکن یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ تو ان کو کہا گیا کہ اب تم ذرا صبر کرو اور یعنی انتظار کرو ان کا، اور رسول کو فرمایا گیا کہ ذرا صبر کرو، وَنَبِّئْهُمْ اور ان کو آگاہ کر دو، انا بے شک الماء پانی، قسمت تقسیم شدہ ہے، بینہم ان کے درمیان، کلن ہر ایک، شربن پینے کی باری، مختبر حاضر کی گئی ہے۔ اب ان کو خبردار کیا گیا تھا
کہ وحی کے ذریعے یہ طے ہوا کہ ایک دن بستی کے کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے دوسرے جانور یا قوم وہاں سے پانی لے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ انہوں نے ایک بڑی ایسی ڈیل ڈول والی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا جو سامنے پہاڑ سے نکلے اور بچہ بھی جنے، تو ویسی ہی اونٹنی سامنے آ گئی تھی۔ اب وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کو ایک ہی دن میں وہ وہاں کا سارا پانی پی جاتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن وہ نہیں آتی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ چیز ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ فنادوا تو انہوں نے پکارا، صاحبہم اپنے ساتھی کو، فتعاطا تو اس نے پکڑا، فعقر تو اس نے کاٹ ڈالا۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز پر ہاتھ ڈالنا جس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، یعنی ان سب نے آپس میں پلاننگ کی اور اپنے اندر سے ایک آدمی کو پکارا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بدکار عورت نے اپنے آشنا کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دے، کیونکہ وہ آزمائش میں پڑ گئے نا، ان سے یہ چیز اب برداشت نہیں ہوئی کہ ہم ایک پورا دن جو ہیں پانی نہ پئیں، اور ہمیں تو پابند ہونا پڑ رہا ہے اس کے لیے، اور وہ زیادہ دن صبر نہیں کر سکے اور اس اونٹنی کو مارنے کے مشورے دینے لگے۔ آخر کار پھر وہ بدکار شخص اٹھا، اور وہ کڑیل اور مضبوط نوجوان تھا لیکن اخلاقی لحاظ سے نہایت ہی بد کردار تھا اور بدبخت تھا۔ اس نے کیا کیا؟ پکڑا اس کو، حالانکہ اس کا حق نہیں تھا کہ وہ یہ کرتا، ٹھیک ہے، اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ حق نہیں تھا، یعنی جب اللہ کے سامنے انہوں نے یعنی نبی سے منہ مونگا، معجزہ مانگا اور وہ ان کے سامنے آ گیا اور اس کے بعد اللہ کا حکم بھی اترا ہے، تو پھر اس کو مان جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ تو اس نے پکڑا، اس کی پاؤں کی رگوں کو کاٹ ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی نے ایک چیخ ماری اور دوڑ کر اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی جس سے وہ نکلی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات۔ تو یہ لوگ چیخ یا گرجدار آواز سے ہلاک کیے گئے تھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بے شک ہم نے بھیجا ان پر، صَيْحَةً واحدہ، ایک ہی زوردار کا دھماکہ، فَكَانُوا، تو وہ تھے، كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ایک ایسی گھاس کی مانند جو باڑے والے کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ کبھی باڑے کی کوئی یعنی گھاس لگی ہوئی ہو اور اس باڑ کو وہ کراس کر کے جانور بہت سارے وہاں پہنچ جائیں اور اس کے بعد اس کو رونتے ہوئے گزریں تو وہ کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر صرف ایک زوردار چیخ بھیجی گئی، یعنی فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور مر کر یہ ایک دوسرے پر گرنے لگے اور ایک دوسرے سے ہی روندے جانے لگے، جیسے کسی کھیت کے گرد لگی ہوئی باڑ چند روز میں پامال ہو کر چورا چورا ہو جاتی۔ یہی ان لوگوں کا حال ہوا۔ استغفر اللہ۔ یہاں تک تلاوت بھی سنتے، پہلے اگلی آیت پڑھ لیں جو کہ ہر قوم کے انجام پہ دہرائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ تو ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کے ذریعے سے ہمیں متنبہ کیا ہے اور ہمیں عبرت دلائی ہے۔ سب سے پہلے آغاز نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہو رہا ہے۔ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ
فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اگلی آیت میں فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈراموں کو، یعنی قوم لوط نے بھی وہی کیا جو کہ پہلی اقوام نے کیا۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر حاسباً پتھروں کی بارش، الا مگر آل لوط مگر آل لوط پر، یعنی آل لوط بچائے گئے۔ نجیناہم نجات دی ہم نے ان کو بسحر، سحر کے وقت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر یعنی قوم لوط پر کیا عذاب بھیجا تھا کہ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، اور لوط علیہ السلام کو پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا کہ صبح کے وقت تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ نعمتم من عندنا، بطور نعمت کے ہمارے پاس سے، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں من شکر، اس کو جو شکر ادا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم لوط علیہ السلام کی آل کو سحر کے وقت یعنی بچایا، یعنی ان کو پہلے سے مطلع کر دیا گیا تھا کہ راتوں رات تم اپنے پیروکاروں کو لے کر اور اپنے اہل کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، سوائے تمہاری بیوی کے، جس کے بارے میں ہم اور جگہوں سے پڑھ چکے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، پیچھے ہی رہے گی، سزا پانے والوں میں سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا ان کو کہ جب تم نکلو تو خود سب سے پیچھے رہنا اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ دیکھوں تو صحیح کہ قوم پر کیسا عذاب آتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کی ہمدردیاں تو اسی قوم کے ساتھ تھیں اور وہ پیچھے ہی رہ گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے آل میں یہاں پر وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں نا جو ان پر ایمان لے آئے تھے، ان سب کو اپنی طرف سے اپنے فضل کے ساتھ رات کے پچھلے پہر نجات دی، اور ہر وہ شخص جو کہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم شکر گزار ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن پر انسان شکر ادا کرے، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھتے ہیں اور رزق فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اور وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انذرہم اس نے ڈرایا ان کو، یعنی لوط علیہ السلام نے، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فتماروا تو وہ جھگڑنے لگے، بالنذر تنبیہات پر، یعنی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا، مگر یہ بدبخت قوم بھلا ان کی نصیحت کو کیا سمجھتی، بلکہ الٹا لوط علیہ السلام کو یہ دھمکیاں دینے لگے تھے۔ فتماروا بالنذر، پھر تنبیہات کو باتوں میں اڑانے لگے، اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، ان کو مشکوک کہنے لگے۔ اور پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ بھی کہنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی پاک باز ہو تمہاری بستی سے نکل جاؤ یا ہم تمہیں خود ہی نکال دیں گے۔ اور اسی طرح سے نعوذ باللہ انہوں نے لوط علیہ السلام پر یہ بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر سے آنے والے مہمانوں اور مسافروں کو اپنے ہاں پناہ نہ دیں۔ اور یہ ہوا کہ جب لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے تو اس وقت بھی انہوں نے
سرکشی کی اور حد سے بڑھنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور البتہ تحقیق انہوں نے بہلایا اس کو عن ضیفہ ہی، اس کے مہمانوں سے، فَتَمَسْنَا، تو ہم نے مسخ یعنی موند ڈالیں، اعینہم ان کی آنکھیں، فذوقوا تو چکھو عذابی میرا عذاب، ونذر اور ڈراموں کو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ہی موند ڈالا اور فرمایا کہ میرے عذاب کو چکھو اور میری تنبیہات کا مزہ۔ ہوا یہ تھا کہ جب فرشتے عذاب کی خبر لے کر لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ نہایت خوبصورت نوجوان بے ریش لڑکوں کی صورت میں آئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب میری جو بدکار قوم ہے وہ ان سے میں ان مہمانوں کی آبرو کو کیسے بچا پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور بیوی جو پہلے ہی بے وفا تھی، یعنی ان دا سینس کہ اس کی وفاداریاں تو ساری ان لوگوں کے ساتھ تھیں، اور اس نے کیا کیا کہ آس پاس کے لوگوں کو خبر کر دی کہ بہت اچھا مال گھر میں آیا ہے، تو وہ لوگ اوپر سے ہی آپ کے گھر میں گھس آئے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان بدبختوں کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنے برے ارادے سے باز آ جائیں اور مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کریں، لیکن انہوں نے ایک نہیں مانی۔ جب فرشتوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے پھر لوط علیہ السلام کو علیحدہ لے جا کر صورتحال بتائی کہ تمہیں ڈرنے اور منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں جو اس قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر جب یہ اوباش لڑکے ان فرشتوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ان میں سے ایک فرشتے نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا جس سے ان کی بینائی جاتی رہی، فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ چیخیں مار کر واپس دوڑنے لگے کہ فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈراموں کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ آنکھیں ہی مسخ کر دی گئیں، مون ڈالی گئیں، تو پھر نظر نہ آنے کی وجہ سے چیخیں مارتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گرنے لگے۔ تو یہ ان پر دراصل یہ کس عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہی جو تمہیں عذاب چکھایا گیا اس کو چکھو۔ پھر اس کے بعد وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر بکرتاً صبح سویرے عذابن، ایک عذاب نے مستقر جو کہ مستقل تھا، اٹل تھا، استغفر اللہ۔ تو دوسرے دن صبح کے وقت ان پر جو بڑا عذاب آیا اس کی تفصیل کئی مقامات پر گزر چکی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قوم لوط پر ایک سے بڑھ کر کئی عذاب آئے تھے۔ ان پر جو پتھروں کی بارش ہوئی ان پتھروں پر مجرموں کے نام لگے ہوئے تھے۔ پھر اس پورے خطہ زمین کو جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے اٹھا کر آسمانوں پر لے کے گئے اور الٹا لے جا کر زمین پر دے مارا، جس سے یہ خطہ زمین کے اندر چلا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، پھر اس پر سمندر کا پانی چڑھ آیا اور متفن اور بدبودار پانی تھا جس نے اس سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس قوم کا صفحہ ہستی سے نشان تک مٹا ڈالا گیا، استغفر اللہ۔ ایک مسلسل مستقل اٹل عذاب تھا جو ان پر آیا، فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈراووں کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون، آل فرعون النذر ڈراوے، یعنی آل فرعون کے پاس بھی
تنبیہات آئی تھیں، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کو، کلیہا ساری کی ساری، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، اخذا پکڑ، عزیزن ایک زبردست، مقتدر زبردست اقتدار والے کی پکڑ کے ساتھ۔ تو فرعون کا واقعہ دہرایا گیا یہاں پر۔ فرعون بھی اپنے ملک میں خدا بنا بیٹھا تھا، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اس کی طرف آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا، اور اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اپنی فرمانروائی اور خدائی سے دستبردار ہونے کو قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس نے پیغمبروں کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا، اور ایمان لانے کی بجائے نشانیوں کا انکار کیا، اور پھر یہ کہ حد سے بڑھتے ہوئے پیغمبروں پر ظلم و ستم ڈھانے لگا، اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بھی بنا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی سزا دی جس سے بچ نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے، تو اسے اور اس کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے عین سمندر کے درمیان لے جا کر یعنی ڈبو دیا، اور اس طرح وہ لشکروں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا، تو نہ کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفارکم، کیا کفار تمہارے خیرون بہتر ہیں من اولئکم ان لوگوں سے، ام لکم یا تمہارے پاس ہے براءتن کوئی معافی فی زبر صحیفوں میں۔ تو اے مکہ کے کافرو، ان نشانیوں کو دیکھ کر اور ان واقعات کو سن کر تم عبرت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تم بتاؤ تو ذرا کہ کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے زیادہ طاقتور یا شان و شوکت رکھتے ہیں؟ ام لکم براءتن فی زبر، یا پھر یہ کہ اگر وہ لوگ عذاب میں پکڑے گئے تو ان کے پاس کوئی صحیفوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یا یہ کہ تم جو بھی کچھ کرتے رہو تم سے تعرض نہیں کیا جائے گا، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو لے آؤ، دکھاؤ۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں نحن ہم جمیعن ایک جماعت ہے، منتصر بدلہ لینے والے ہیں۔ تو یہاں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں، ہم تو پوری طرح سے انتقام لے سکتے ہیں، اور انتقام کس سے لینا یہ چاہ رہے تھے؟ وہ مسلمانوں سے، اور ان کو وہ مجرم قرار دیتے تھے نا کہ یہ اسلام لانے کا جرم انہوں نے کیا ہے، اور اپنی جماعت ان کو بہت بڑی نظر آتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیحزم الجمع، اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہمارے لیے، خوشخبری دی گئی مسلمانوں کو کہ عنقریب شکست کھا جائے گا جتھا، یعنی یہ بڑی جماعت شکست کھا جائے گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور وہ پھیر لیں گے پشت یعنی پیٹھوں کو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 45 میں ایسی پیشین گوئی ہی کی گئی ہے کہ اس وقت جس وقت پیشین گوئی کی جا رہی تھی اس کا تصور بھی ناممکن نظر آ رہا تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے، کس طرح وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون اور ساحر کہتے تھے، اور ان کو جسمانی اذیتیں بھی دے رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پیشین گوئی سنائی کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو اس سورہ کے نزول کے 7 سال بعد ہی حالات نے ایسا پلٹا کھایا، وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہو گئی جو ناممکن نظر آ رہی تھی، کہ جنگ بدر میں ان کے 70 سردار مارے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیشین گوئی اس وقت کی گئی جب مسلمان شعب ابی طالب میں محصور تھے، اور بدر کے دن یہ پوری ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کی قسم دیتا ہوں، یا اللہ اگر تو چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہلاک کر دے، تو پھر آج کے بعد کوئی تیری پرستش کرنے والا نہ رہے گا۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس کیجیے، آپ نے اپنے پروردگار سے التجا کرنے میں حد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتقام لینے والے خود اللہ کے انتقام کا شکار ہو گئے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم جمیع منتصر ہیں، ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو انتقام لینے والے ہیں، تو وہ خود ہی انتقام کا شکار ہوئے۔ ان کے 70 بڑے بڑے کافر موت کے گھاٹ اتارے گئے اور اتنے ہی بھاگتے بھاگتے گرفتار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا بل الساعۃ، بلکہ قیامت کی گھڑی، موعدہم، ان کی وعدے کی جگہ ہے، وقت ہے، والساعۃ، اور قیامت، ادھا، بہت ہی سخت ہے، وامر، اور بہت کڑوی ہے۔ تو ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، کیونکہ دنیا میں تو یہ سزا ملی کہ ان سے زمین کو پاک کیا گیا، لیکن صرف ایک موت
اور اس نے ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ ایک عزیز مقتدر کے خلاف چلنے والوں کی بس اتنی سی سزا ہو؟ نہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کے حق میں کوئی نافرمانی کی جائے تو پھر سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسی مصیبت میں، ایسی سزا میں ڈالے جائیں گے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ قیامت والے دن ان کو ملنے والی ہے، اور وہ ان کی وعدہ گاہ ہے، ان کو عذاب ملنے کی جگہ ہے، تو وہ تو بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی کڑوی ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ فی ضلال، گمراہی میں ہوں گے، وسعور، اور جنون میں ہوں گے۔ یہ مجرم لوگ دراصل غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی تو عقل ہی ماری گئی ہے۔ اور سور کا مطلب آگ کا بھڑکنا اور شعلے نکلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی دیوانگی ہے جس میں کوئی انسان مشتعل ہو کر غلط کام کرنے لگے اور اس کی عقل صحیح کام نہ کرے۔ تو ان مجرموں کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہدایت کی کسی بات پر غور کرنے سے پہلے ہی سیخپا ہو جاتے ہیں، تو انجام بھی ان کو ایسا ہی ملنے والا ہے۔ یوما، جس دن یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الناری، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی گھسیٹا جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے جس طرف کو بھی گرے اور پھر منہ ان کے آگ میں گھسیٹے جا رہے ہیں۔ ذوقو، تو کہا جائے گا ان کو چکھو، مسا سکر، چھونا دوزخ کا، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچائے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ پھر اس کے بعد فرمایا انا، بے شک ہم نے کل شیء، ہر چیز کو، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے، بقدر، ساتھ ایک تقدیر کے، ایک اندازے کے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ آیت اتنا وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جس کی تشریح غالباً انسان سے ناممکن ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء، ہر چیز، اور پھر یہ کہ ایک مقدار یا اندازہ، اور اندازے کے بھی تو کئی پہلو ہیں نا، تو ہم اس کی کیا تشریح کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ہم صرف ایک انسان کو ہی لے لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے پوری جسم میں اس کا قد کتنا ہو، اس کا حجم کتنا ہو، اس کی پھر یہ کہ وہ کیا خوراک کھائے اور کس طرح اس کا وہ سارا پروسیس ایک چلے، اور پھر زمین پر وہ کہاں پر رہے، اور پھر قیامت والے دن اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، یعنی اس کی پیدائش، اس کی جائے پیدائش، اس کا مستقر، مسکن، مدفن کیا کچھ ہو، اور اس کے لیے پھر رزق کیسا ہو، اور پھر یہ کہ زمین پر ہی آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو جو بھی کچھ پیدا کیا گیا ہے انسان کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب زمین پر جو بھی مخلوقات وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا کہ زمین پر کتنا پانی ہو، کیونکہ ہر چیز کو زمین پر پانی سے زندہ کیا گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو آبی بخارات کا، بادلوں کا، بارشوں کا ایک سلسلہ چلایا گیا، اور ایک مقررہ اندازے کے ساتھ، اور پھر یہ کہ ان مخلوقات کی کتنی پیدائش ہو، اور پھر یہ کب تک قائم رہیں، یعنی قیامت تک کے لیے پھر ایک ان کا اندازہ لگا دیا گیا، اور پھر یہ کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے سورج کی بھی ضرورت ہے، سورج کو کس اندازے پر رکھا جائے کہ نہ تو یہ ٹھنڈک سے مر جائیں اور نہ ہی سورج کی بہت زیادہ گرمی سے مریں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ جس چیز کو بھی پکڑیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس کے اندازے کے بارے میں سوچیں تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، تو یعنی ہم اس کو شمار تک نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم، الا واحدہ، مگر یک بارگی، یعنی ایک ہی حکم ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے، کلمہم بالبصر، مانند پلک جھپکنے کے، یعنی جس طرح سے نگاہ کا پلک جھپکی جاتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یک بارگی اپنے عمل میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ابھی اندازے کے بارے میں فرمایا نا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اندازے کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک انسان ہے نا، اس کو رحم مادر میں اس کا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا اندازہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ کب اس کی مدت پوری ہوگی، کب یہ فوت ہوگا۔ تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں ہوتی، اس میں کوئی تقدیم یا تاخیر نہیں ہوتی، یعنی انسان اپنے اس مقام سے نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے نہ ہی ماضی میں پیچھے جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہی بات تو دراصل قیامت کی بھی ہے نا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت کا بھی یہی حال ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے واقعہ ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق
ہلاک کیا ہم نے اشیاءکم تم جیسوں کو، تمہارے جیسوں گروہوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، فہل من مدکر تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت پکڑنے والا۔ یعنی انسان اپنی حالت پر غور کرے کہ وہ کیوں تکبر کرتا ہے، اس کا حال ہی کیا ہے، اس کی اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، رحم مادر میں انسان کو کس طرح پانی کی ایک حقیر بوند سے پرورش دیا جاتا ہے اور آخرکار وہ انسان بن جاتا ہے، اور پھر وہ نعوذ باللہ فرعون جیسے خدائی کے دعوے کرتا ہے، نمرود کی طرح خدائی کے دعوے کرتا ہے، تو تمہارے جیسے کتنے ہی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیے، تو تم دیکھتے نہیں، تم نصیحت نہیں پکڑتے، تمہیں اپنی حالت پر یعنی کوئی وہ کہنا یہ چاہیے کہ تمہیں کوئی اپنی حالت کا اندازہ نہیں کہ تم ہو کیا چیز اور تم کیا بنے ہوئے ہو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز فَعَلُوهُ کیا انہوں نے اس کو فی الزبر صحیفوں میں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب صحیفوں میں درج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک صحیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، فرشتوں کے تیار کردہ جو رجسٹر ہیں اس میں ہر انسان کے اعمال نامے درج ہیں، ہر انسان کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات، لب و لہجہ، طرز بیان، سب کچھ ثبت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی اس میں درج کر دی گئی ہے۔ وَكُلُّ صغیرٍ اور ہر چھوٹی چیز، وَكَبِيرٍ اور بڑی مستطر لکھی ہوئی ہے، سطروں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سطروں میں ہم کیسے چیز لکھتے ہیں، باقاعدہ جب ہم کوئی ریکارڈ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس طرح سے پوری ایک یعنی مکمل ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے، سطر در سطر ان کو جو سا ہے ان کا وہ شمار رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح جو کچھ ہم روزانہ دن میں کر رہے ہیں یہ کوئی ہیپ ہیزرٹلی بھی ریکارڈ نہیں ہو رہا، بلکہ باقاعدہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ان المتقین تو بے شک متقین فی جنات و نہر باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدقین ایک سچی عزت کی جگہ، عند ملیکن بادشاہ کے نزدیک، مقتدر جو اقتدار والا ہے۔ تو انسان کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو تھام لو، اگر یہ علم حاصل کر لو گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لو گے، اپنی آخرت کی تیاری کر لو گے، تو پھر ایسے ہی متقین، تقویٰ والے لوگ جنہوں نے بچ بچ کر زندگی گزاری، اللہ کی ناراضگی سے بچے، ہر وقت کانشیس رہے، تو وہ وہاں پر باغات میں ہوں گے، سبحان اللہ، اور نہروں میں۔ اب ریسنٹلی جیسے میں نے ایک ایسی جگہ پر آئی لینڈس تھے بہت سارے، تو وہاں پر میں نے مشاہدہ کیا کہ آئی لینڈ پر جو ہیں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اور اسی طرح اپنے پانی کی سواریاں جیسے کشتیاں ہیں جو بھی ہیں ان کے لیے پارکنگز بھی الگ سے بنائی ہوئی تھی نا، پانی پہ ہی سارا کچھ تھا۔ تو میں حیران ہو رہی تھی کہ کس طرح انسان دنیا میں اپنے لیے یہ سب کچھ تیار کرتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ ظاہر ہے وہ آئی لینڈز ہیں اور وہ اتنی دور جگہوں پر ہیں کہ دنیا کی سہولتیں ہیں باقی جیسے کھانے پینے اور دوسری جو بھی ہیں وہ تو ہر وقت وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ لوگ وہاں پر ویکیشنز گزارنے جاتے ہیں نا، جیسے پہاڑی علاقوں پر لوگ چھٹیاں گزارنے چلے جاتے ہیں، اسی طرح لوگ آئی لینڈز پر چھٹیاں گزارنے چلے جاتے ہیں، اور وہ آئی لینڈز پر جو گھر بنے ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ پانی پر گھر بنائے گئے ہیں، کیسے سامان جو ہے پانیوں پر لے جایا گیا ہوگا۔ تو وہاں پہ بھی مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ انسان کی کمزوری ہے نا، اور یہ چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اور انہی نعمتوں سے انسان کو رغبت دلائی گئی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، کہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی اور پھر یہ کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ وہ آئی لینڈز پر جو گھر تھے تو وہ یعنی ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے نا، تو اتنا ہی اس کو پورا کسی نے آکوپائی کیا اور اپنا گھر بنایا ہوا ہے، بیچ میں ایک کیسل سا بنا کے اس کے سائڈ پہ بھی کچھ جو حفاظتی چوکیاں ہوتی ہیں وہ بنائی گئی ہیں، تو ان کے نیچے سے ہی پانی رواں ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ نیچرل آئی لینڈز ہیں، یعنی پتھروں کی وہ جگہیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر انسانوں نے گھر بنا لی ہیں۔ تو اللہ اکبر اور یہ سب نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے وہاں پر تیار ہیں، صرف انسان کا کیا کام ہے کہ وہ ان کو کما لے، اپنی آخرت کی کمائی کر لے۔ اور دنیا میں انسان اپنے گھروں پر کتنی محنت کرتا ہے نا، اب یہ آئی لینڈ کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، ایک عام گھر پر بھی ہم کتنا مال لگاتے ہیں۔ تو اے انسان ہوش میں اے غافل انسان، تجھے جہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس گھر کی تو نے کتنی تیاری کی ہے، وہ جہاں پر باغات اور نہریں تمہارا مقدر کر دی جائیں اگر تم اس کے لیے تیاری کر لو۔
جیسے جنت کے خزانوں میں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. اگر ہم روزانہ اس کو ہی تھام لیں، اس کو ہی پکڑ لیں، پھر یہ تسبیحات جو سی ہیں یہ وہاں پر آپ کے لیے درخت لگاتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یعنی چھوٹے چھوٹے نیکی کے اتنے بے شمار کام ہیں، لیکن انسان کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے نا، متقی ہو، وہ اس کے اندر تقویٰ ہو، وہ واقعی وہاں کا اجر و ثواب سمیٹنا چاہتا ہو اور اللہ کی رضا چاہتا ہو، تو پھر وہاں پر بلند مقامات میں یعنی ایک سچی عزت کی جگہ پر وہ رکھا جائے گا، سچی عزت والے بادشاہ کے پاس. دنیا میں ہم کیسے عزت کے پیچھے بے قرار رہتے ہیں. اگر ہم نے کہیں پر سفر کرنا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑا ہی ہائی کلاس سفر کیا جائے اور ایسی جگہ پر ہم پہنچیں، اور پھر یہ کہ اگر کسی ہم مجلس میں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں تو ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جائے. تو اگر تم عزتوں کی متلاشی ہو تو آؤ پھر ابدی عزتوں کی تلاش میں جاؤ نا، کہ وہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جس کے اوپر کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، جو سب سے سچا حقیقی بادشاہ ہے، جس کو فنا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تو ساری بادشاہت ہے، ساری ملکیت ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے آپ کا. تو اس کے ہاں اگر تم بلند مقام چاہتے ہو، ملکی مقتدر، ایک ایسے بادشاہ کے پاس جو ذی اقتدار ہے، جس کا اقتدار جانے والا نہیں ہے، کوئی اس سے چھیننے والا نہیں ہے، اس بادشاہ کے قریب مقتدر جو اقتدار والا ہے اگر تم چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، ایمان لے آؤ اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سجا لو، اپنے اندر خشیت پیدا کرو، کیونکہ متقین کا لفظ آیا نا. تو اور پھر یہ کہ اس صدق کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اگر اس صدق یعنی مقعد صدقین عند ملیکی مقتدر، سچی عزت کی جگہ پانا چاہتے ہو تو وہی کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی اور پیغمبروں کی. ٹھیک ہے، کیونکہ قوموں نے کیا کیا، پیغمبروں کو ہی تو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو ہی تو جھٹلایا. تو اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو تم ہمیشہ کا ابدی مقام سچے بادشاہ کے پاس پالو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دے. اللہم اجعلنا منکم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.